إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نمل کا معنی چیونٹی ہے، اور اس سورت میں چیونٹی کا ایک تذکرہ کیا گیا، ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، وہ دوسرے رکوع میں پڑھیں گے ہم تو اس لیے سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ تو اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ آیات و آیتیں ہیں، القرآن قرآن کی، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین سب ایمان والوں کے لیے، الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو سب قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور سب ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، زینا ہم نے مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم پس وہ، یعمہون وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو، لہم ان کے لیے، سوء العذاب بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ کو یقیناً، لَتُلَقَّى القرآن آپ کو یقیناً دیا جا رہا ہے القرآن قرآن، من لدن حکیم علیم، من سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، لدن کی طرف سے، حکیم جو بہت حکمت والا ہے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے، خوب حکمت والے اور خوب علم رکھنے والے کی طرف سے یہ قرآن آپ کو دیا جاتا ہے۔ اذ قال، اب اس قرآن میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قال، اذ سے جو ہے نا یہاں محذوف ہوتا ہے اذکر، یعنی اس وقت کو یاد کرو۔ قال جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلی اپنے گھر والوں سے، انی کہ بے شک میں نے، آنستو میں نے دیکھی ہے، نارا آگ، سآتیکم ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، بخبر کوئی خبر، او آتیکم یا میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہاب کوئی انگارہ، قبس سلگتا ہوا، لعلکم تصطلون تاکہ تم اس سے تاپ سکو، اس سے گرمی حاصل کرو۔ فلما پھر جب، جاءہا وہ آئے اس کے پاس، نو دیا تو آواز دی گئی اسے، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، ام بوری کا یہ کہ برکت دی گئی ہے، من فی النار جو آگ میں ہے اس میں، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں بھی برکت دی گئی، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اس آگ سے آواز آئی، اے موسیٰ، انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے، ان اللہ کہ میں اللہ ہوں، العزیز بہت غالب، الحکیم بہت حکمت والا، والقی عصاک اور تم ڈال دو عصاک کا اپنی لاٹھی کو، فلما پھر جب، رآہا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس لاٹھی کو، تہتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، اور ایسے حرکت کر رہی ہے کہ انہا جانن گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، واللہ تو وہ لوٹے، مدبرا پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ تو پھر آواز دی، یا موسیٰ اے موسیٰ، لا تخف نہ ڈر، انی لا یخاف کہ بے شک نہیں وہ ڈرتا، لدیہ میرے پاس، المرسلون رسول جو سب رسول ہیں وہ میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، آپ نہ ڈریں، الا من ظلم وہ تو ڈرتے ہیں، من ظلم جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں، ثم پھر بدل دیا، حسنا نیکی سے، بعد سوء برائی کے بعد، فانی پس بے شک میں، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وادخل یدک اور تو داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج تو وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات 9 نشانیوں کے ساتھ، 9 معجزوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف جاؤ، وقومی اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا کہ بلا شبہ وہ سب لوگ، قومن ایسی قوم ہے، فاسقین جو سب نافرمان ہے، فلما جاءتہم
پھر جب آئیں ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں مبصرتن آنکھیں کھول دینے والی، قالو ان سب نے کہا ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے، وجحدوا بہا اور ان سب نے انکار کیا ان نشانیوں کا، واستیقنتھا حالانکہ یقین کر چکے تھے وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نشانیاں سچی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود یقین اور اطمینان کرنے کے باوجود ان سب نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، ظلم کرتے ہوئے، وعلوا اور تکبر میں آ کر، سرکشی کرتے ہوئے، فانظر پس آپ دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا، عاقبت و انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں شروع میں کی گئی ہیں۔ فرمایا طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ قرآن ہے اور روشن کتاب ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہدن یہ ہدایت بھی ہے، بشرا خوشخبری بھی ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہدایت دینے والی ہے یا بشرا خوشخبری دینے والی، بلکہ ہدن ہدایت، سراپا ہدایت ہے، یہ کتاب ہے ہی ہدایت، اور بشرا خوشخبری دیتی ہے کن کو؟ مؤمنین ایمان لانے والوں کو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اس کتاب پر، یہ اس کو ہدایت دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ بشرا اور خوشخبری دیتی ہے کہ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کی، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی رضامندی کی۔ للمؤمنین ایمان لانے والوں کو یہ کتاب خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے۔ آگے ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں، جن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جن لوگوں کے لیے قرآن بشارت ہے، جن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، جن لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے اس قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں وہ آگے بیان ہوئی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو درست طریقے پر پڑھنے والے ہیں، تو نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز کی درستگی کے ساتھ باقی تمام اعمال کی درستی ہے۔ ابھی جو ہے ہم نماز کا کورس کرا رہے ہیں، امید ہے آپ نے بھی وہ لیکچر سنے ہوں گے، تو آپ نماز کے لیکچر اگر آپ نے نہیں سنے تو ضرور سنیں۔ نماز کا صحیح طریقہ، درست تلفظ کے ساتھ نماز کی دعاؤں کی ادائیگی، اور نماز کے اندر کیا کیا ہم مسٹیک کرتے ہیں ان پر بھی جو ہے توجہ دلائی گئی ہے۔ ان لیکچرز کو آپ جو ہے وہ ضرور سنیں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، کیونکہ پہلی چیز خوشخبری اور بشارت جن لوگوں کے لیے ہے، قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، ان کی نشانی کیا بیان کی گئی جا رہی ہے یہاں پہ؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں نماز پڑھتے ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ قائم سے مراد یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جس طرح سکھائی گئی ہے نماز اسی طرح پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے آگے تابعین کو بتایا، آگے چلا سلسلہ۔ وہ آج ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سارا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بتایا اس کورس میں، آپ اس کو اگر نہیں سنا تو آپ ضرور سنیں، نماز کا طریقہ دیکھیں، سیکھیں، اور یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک کر لیا، ہم نے اپنی نماز درست کر لی، تو ہماری نماز ہماری زندگی کے تمام معاملات درست کر دے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کی نماز درست ہو جائے اس کی زندگی کے سارے معاملات جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ نماز کی درستگی کے ساتھ تمام اعمال کی درستگی ہے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگلی نشانی کیا ہے؟ وہی تو زکوٰۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اگلی کیا ہے؟ تیسری نشانی وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ آخرت پر یقین ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمانداروں کی نشانی ہے۔ بلکہ قرآن کے شروع میں سورۃ البقرہ کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کی ابتدا میں یہی بات کی گئی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بلکہ اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہاں بھی یہی ہے
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یا آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. ایمان اللہ کی ذات پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، آخرت پر یقین. اور یقین جو ہے انسان کا، یہ انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. اگر یقین ہے انسان کا کہ آخرت ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے جا کے ہم نے اپنی زندگی کا اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے، تو اگر یقین ہو ہمارا تو وہ یقین عمل پر ابھارتا ہے، وہ یقین تیاری کراتا ہے. اگر یقین ہے آخرت پر تو نماز قائم کرے گا کہ اللہ نے پوچھنا ہے، نماز میری درست ہوئی تمام کام پھر درست ہوں گے. یقین ہے آخرت پر تو زکوٰۃ بھی دے گا. یقین ہے آخرت پر وسائل ہیں، اس کے پاس استطاعت ہے تو حج کرے گا. یقین ہے آخرت پر تو جہاد کے لیے جائے گا، جہاد کرے گا اپنے جو ہے زبان سے، اپنے مال سے، یا اللہ تعالیٰ موقع دیں تو تلوار سے. اللہ نے اگر حکومت دی ہے، آخرت پر یقین ہے، تو مسلمان مظلوم مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا. آخرت پر یقین ہے تو کسی کا حق نہیں مارے گا. آخرت پر یقین ہے تو اس یقین کے مطابق عمل کرے گا. آج دیکھ رہے ہیں ہم اکثر مسلمان عمل سے دور ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، لیکن آخرت پر یقین کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں. آگے کیا کہا، ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے نا آخرت پر، جن کا یقین نہیں ہے، انکار کرتے ہیں آخرت پر. زینا لہم اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. وہم یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. خوش نما بنا کر ان کے لیے اعمال ان کے رکھ دیے گئے ہیں، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھا کر رہے ہیں. کئی لوگ تو کلمہ پڑھنے والے جن کا صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، وہ تھوڑے سے کام کر کے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں. کئی کلمہ پڑھنے والے جو ہے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے منافی ہیں. اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں. شیطان نے لگا رکھا ہے. کلمہ پڑھنے والا بندہ اگر وہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس نے کلمے کی لاج نہیں رکھی، وہ شرک کر رہا ہے. وہ اللہ کی صفات غیروں میں بانٹ رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے تکلیف آئے، مجھے پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پیر صاحب بھی جان لیتے ہیں، وہ بھی غیب دان ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ان کو پکاروں تو وہ بھی مدد کے لیے میری مدد کر سکتے ہیں. ما فوق الاسباب، مدد کرنا صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے. وہ کسی اور کو دے رہا ہے، اور کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ رکھ رہا ہے، اور اپنے اس کام کو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی. اپنے اس کام کو تو اچھا سمجھ رہا ہے نا. زینا لہم اعمالہم، ان کے لیے ان کے اعمال مزین ہیں، خوبصورت ہیں. اور پھر کئی لوگ دنیا دار ہم اپنے جو ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان، اور اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، سود جو ہے، سودی معاملات، سودی کاروبار، اور پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن کاروبار حرام پہ ہے. سودی نظام میں، سودی کاروبار میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یا رشوت لے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، 2 نمبر چیزیں 1 نمبر بنا کے بیچ رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضے کر رہے ہیں. اور چند ایک ایسے کرنے والے، 2 نمبر کام کرنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، سود لینے والے، رشوت لینے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، چند ایک نیکی کے کام کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کو راضی کر دیا. چند ایک اندر حرام چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت چل رہی ہے، اور باہر جو ہے وہ ایک جو ہے دسترخوان بھی لگا رکھا ہے انہوں نے.
یا رمضان میں 2-4 افطاریاں بھی کرا دیں، یہ سال کے بعد عمرہ بھی کر کے آ گئے، اور یہ سمجھا کہ ہم نے ایک آدھ نیکی کا کام کر کے اللہ کو راضی کر دیا بس، یا کسی غلط عقیدے اور نظریے میں پھنسے ہوئے ہیں تو جو ہے پیر صاحب کو نذرانے دے دیے، پیر صاحب کی جو ہے وہ سالانہ عرس پہ جا کے 2-4 دیگیں وہاں پہ لگا دیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پیر صاحب لے کے جائیں گے سب سارے مریدین کو، جب تک جنت میں نہیں پہنچا دیں گے فلاں پیر صاحب تو خود نہیں جائیں گے، ہم تو فلاں کے مرید ہیں وہ تو سب کو پہنچائیں گے جنت میں۔ یہ عقیدہ نظریہ کہاں سے لیا ہم نے؟ کس نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا؟ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس نے گناہ کی، اللہ کے نافرمانیاں کی، اپنی منمانی کی، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہی اعمال مزین ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہی ہم سورۃ القحف کے آخری رکوع میں پڑھ آئے ہیں نا۔ اگر آپ نے اس رکوع کو وہ ذہن میں نہیں ہے تو دوبارہ سنیں، سورۃ القحف کا لاسٹ رکوع دوبارہ سے سنیں، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہم الاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں آنے والے کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی ساری کوشش اور کاوش اس دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، گم ہو گئے ان کے اعمال، قیامت کے دن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اپنے ذہن میں وہ یہ گمان کرتے آ رہے ہیں کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، ہمیں تو آخرت میں ان کا اجر ملے گا، ہمیں اللہ کے ہاں ثواب ملے گا، لیکن ہے کیا؟ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، ختم ہو گئیں، سنت کے مطابق نہیں تھی، یہ ساری ان کی کوشش اور کاوش دنیا کے لیے تھی تو دنیا میں ضائع ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے ان کے لیے کیا کہا؟ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، پیچھے یہی ہے نا، ایمان والوں کا ذکر یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کی ساری کوشش اور کاوش کس کے لیے ہوگی؟ دنیا کے لیے، دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا گھر بڑا بنانے کے لیے، گاڑی بڑی لینے کے لیے، اپنی جو ہے سوسائٹی میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اسی کے لیے ساری تگودو، ساری کوشش ہوگی نا۔ اور یہ کوشش آخرت میں تو کام نہیں آنے والی، اور اس کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ادھوری ہیں، خوشی اس کی ادھوری ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لوں گا تو مجھے خوشحالی مل جائے گی، مجھے امن چین اور سکون مل جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں فلاں عہدے تک پہنچ جاؤں گا، فلاں زندگی کا گول تو اپنا جو ہے وہ اچیو کر لوں گا تو مجھے لائف میں جو ہے بالکل ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر میں جو چاہوں گا کروں گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ملنے والا ہے؟ کیا یہ دنیا جنت بن سکتی ہے؟ اس کو نہیں پتا، اس کی ساری محنت اور کوشش جو جس مقصد کے لیے کر رہا ہے، چاہے اس مقصد تک پہنچ بھی جائے، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بن جائے، سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ جائے، دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی کر لے، کیا پھر اس کو سکون مل جائے گا؟ حقیقی سکون، حقیقی چین اور حقیقی جو ہے عیش و آرام کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کی خوشی ادھوری ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے وہ مقصد ملنے والا ہی نہیں۔ وہ جس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، جس کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہے، نیند کی قربانیاں دے رہا ہے، وہ جس کے لیے اپنی جو ہے صحت کی قربانی دے رہا ہے، اپنی جوانی کھپا رہا ہے، جس مقصد کے لیے کہ اتنا بڑا بنگلہ بن جائے گا، اتنا نام بن جائے گا، بچے فلاں جو ہے جگہ تک پہنچ جائیں گے، تو پھر تو خوشیاں ہوں گی، پھر بہاریں ہوں گی، پھر سب کچھ ہوگا، لیکن پتہ نہیں اس تک پہنچ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا تو کیا ذہنی سکون پالے گا؟ تو دنیا تو عبث ہے،
جو چیز مل جاتی ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ اب دیکھیں نا، تصور کریں ایک بندے کو دنیا کی ساری سب کچھ مل جائے، ساری دولتیں مل جائیں، سارا کچھ اکٹھا کر لے، جو اس کے ذہن میں، جو اس کے جو ہے تصورات میں عیش و آرام کا ایک جو ہے کنسپٹ ہے، نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق وہ اپنے بنگلے اور کوٹھیاں اور سب کچھ بنا لے اور عیش و آرام کے ساری چیزیں اکٹھی کر لے، آخر کیا کرے گا؟ اتنا کرتے کرتے پہلے تو بوڑھا ہو جائے گا۔ ایک بندہ تو پہلے تو کر ہی نہیں سکتا، اگر بالفرض کر بھی لے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے بوڑھا ہو گیا، صحت جواب دے گئی، اور پھر کتنے دن وہاں رہے گا؟ آخر موت، کتنے سال جئیں گے ہم؟ کتنے سال؟ 50 سال، 60 70 سال، 80 سال؟ 80 سال میں تو جو پہنچتے ہیں کس قدر بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی، کانوں میں سنائی کچھ نہیں دیتا، چلنے سے جو ہے عاجز ہو گئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، بیماریاں کتنی لگ چکی ہیں، ہے نا؟ 80 سال کے جو بزرگ بابے، کیا ان کی حالت ہو چکی ہوتی ہے، کیا ہوگا پھر؟ اسی لیے نا، اگر اکثر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، خاسر نہیں کہا یہاں پہ، خاسر ہوتا ہے نقصان اٹھانا، اکثر ہے، اس سے بڑا نقصان والا تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ساری کوشش، ساری محنت، ساری تگ و دو، اس نے نیندیں قربان کی، اس نے قربانیاں دی، وہ راتوں کو جاگا، اس نے صحت کا پرواہ نہیں کی، اس نے بڑا کچھ کیا۔ اب دیکھیں نا، دنیا دار بڑا بڑا بزنس مین اور کمانے والے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی اس محنت کو جب ان کو کوئی نہ کوئی مقام ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، یہاں تک میں پہنچ گیا۔ لیکن وہ خوشی تو ادھوری ہے نا، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرنے والا ہو، اپنی آخرت کو بھی سنوارنے والا ہو، دنیا میں اچھا رزق کمانا، اچھا جو ہے گھر بنانا، اچھی گاڑی لینا، اپنے حالات کو اچھا رکھنا کوئی منع نہیں ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ان کو جو ہے اچھا بننا، سورنا، خوبصورت رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن جو بندہ صرف اپنا مقصد اسی کو بنا لے، آخرت بھول جائے، اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے، تو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ آخرت پر جس کا یقین ہو تو پھر وہ دنیا بھی کماتا ہے تو آخرت کو ذہن میں رکھ کے، حرام نہیں کماتا، دو نمبری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہ بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر یقین کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ فرمایا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ اب آگے کلام کا انداز بدل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کو دیا گیا ہے قرآن، لتلقا، اصل میں تتلقا تھا، آپ کو دے دیا، آپ کو مل گیا یہ قرآن، ہم نے خود دیا۔ قرآن حکمت والے کی طرف سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو ہے اب اس قرآن میں یاد کرو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ واقعہ پیچھے بھی جو ہے کچھ گزرا ہے سورہ طٰہٰ میں، یہاں بھی ہے اس رکوع میں، اور آگے سورۃ القصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جو ہے سورۃ القصص میں ہے، آگے پڑھیں گے، اگلی سورت جو ہے سورۃ القصص شروع ہوگی تو اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ پیچھے ہم پڑھا آئے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں پڑھا ہے ہم نے طٰہٰ میں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے مدین سے واپس، تو درمیان میں جو اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے، اب مدین میں کیسے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے شادی کی، کتنا عرصہ رہے، وہ سارا واقعہ سورۃ القصص میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والا واقعہ کچھ جو ہے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے، کچھ یہاں پہ ہے، وہاں انداز اور تھا، یہاں اور ہے، اگلی صورت میں انداز اور ہوگا۔ ایک ہی چیز، ایک ہی بات اگر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انداز بدل کر کئی حکمت کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ تو واپس آ رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، رات تھی، اندھیرا تھا، اپنی بیوی کو لے کے آ رہے ہیں، دور سے دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، انی آنست نارا، کہا کہ میں نے دیکھی یہ آگ، ساتھی کو منہا، اس آگ سے نا میں کچھ جو ہے لے کے آتا ہوں، بے قبس منہا، کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب، میں یا کوئی انگارہ، شعلہ، قبس سلگتا ہوا، شعلہ کہتے ہیں کہ لکڑی بھی ہے اور اس کو آگ لگی ہے۔ پہلے دور میں نا یہ ماچس کی تیلیاں یا لیٹر وغیرہ جس سے آگ جلاتے ہیں، یہ تو نہیں تھے نا، اس وقت جو پتھروں کو جو ہے مار کر پتھروں پر جو ہے چنگاریاں نکلتی تھیں تو آگ جلاتے تھے، اور پھر جہاں آگ ہوتی تو وہاں سے لکڑی کا ایک جو ہے شعلہ لے کر لے جاتے تھے دوسری جگہ پر، آگ جلا لیتے اپنی۔
تو اس لیے وہاں سے تو کہنے لگے کچھ آگ لے کے آؤں میں تاکہ ہم یہاں آگ جلا لیں، اور سردی کے دن تھے لعلکم تسترون، تاکہ تم تاپو، یعنی اپنی جو ہے سردی کو دور کر سکو، تم کچھ گرمی حاصل کرو اس آگ سے۔ تو وہ گئے موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے۔ فلما رأى، جب اس آگ کے قریب گئے تو دراصل وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کا نور تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، مقدس وادی تھی طوا کی، وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو پیچھے سورۃ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الق عصاک، اللہ نے فرمایا اپنا عصا ڈالو، بلکہ اس سے پہلے کہا وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، یہاں پر آپ نے جوتے نہیں پہننے، جوتے اتار دو۔ تو وہاں سے آواز آئی۔ تو یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس آگ سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اس آگ میں تھے؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ ہاں، اس آگ سے جو آواز آئی وہ اللہ کی آواز تھی، وہ آگ اللہ کا نور تھا۔ اب اس کی مثال جو ہے ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا انسان کی طرح تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم اس دور میں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم کہاں سے کہاں بیٹھے کہاں پہ باتیں کر لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ ہو جاتی ہے، بات کر لیتے ہیں، ایک انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے باوجود جہاں سے مرضی چاہیں آواز دے دیں، بلا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آگ میں اللہ کا نور تھا اور اللہ کی تجلی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی وہاں آگ سے۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ یعنی اس آگ کا جو نور تھا من نار، ومن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوری کا برکت دی گئی ہے اس آگ میں، جو اس آگ میں ہے، ومن حولا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، پیچھے سورۃ طٰہٰ میں پڑھائے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کا جو مکان ہے وہ عرش ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان اور زمان کی قیدوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے، اور اللہ کا مکان جو ہے، اللہ کی ذات، وہ عرش پر وہ عرش کتنا بڑا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینوں سے کئی گنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہم سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر عرش ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، بلند ہوئے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس آگ سے جو آواز آ رہی تھی کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک شان یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آگ میں، وہ آگ اللہ تھی، کہ آگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، نہیں، بلکہ آگ سے آواز آئی اور آگ میں اللہ کا نور تھا وہ آگ، ٹھیک ہے نا۔ الق عصاک، اور ڈال دو تم عصا کے اپنی لاٹھی، فلما رآہا، پھر جب دیکھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا کہ اس سے کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ میں اس سے نا بکریاں چراتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں، تو میں اپنی بکریوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ڈالو، پھینکو اس کو۔ جب پھینکا تو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے، واللہ مدبرا، تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے ڈر گئے اور پیچھے جو ہے بھاگنے لگے۔ تو مدبرن ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، اتنی سپیڈ سے بھاگے، پیچھے نہیں دیکھا، وہ تو سانپ ہے۔ پھر آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، نہ ڈرو، ڈرو نہیں، رکو، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بلا شبہ میرے پاس رسول کبھی نہیں ڈرا کرتے، آپ نہیں ڈرو، لا تخف۔ اور دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، اس لاٹھی کو پکڑو۔ جب پکڑا اس سانپ کو پکڑو، اللہ نے فرمایا جب سانپ کو پکڑا پھر سے تو وہ لاٹھی بن گئی۔ پھر الا من ظلم، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جس نے ظلم کیا، جو ظالم بنا، میرے احکامات پہ عمل نہیں کیا، وہ تو ڈرے گا، ہاں، لیکن یہ بھی ہے من بدل ثم بدل حسنا، ظلم کرنے والا بھی اگر گناہ کے بعد پھر نیکی کرے، توبہ کر لے، فإنی غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب ایک نشانی وہ عصا کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب چونکہ یہاں سے جا رہے تھے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، یہ جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا اور نبوت دی،
اور کہا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی. ایک نشانی جو ہے وہ عصا کی تھی، اس کو ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ فرمایا ادخل یدک، تو داخل کر اپنا ہاتھ فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا. یعنی اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، بغل میں ڈالو، تو باہر نکالو گے تو وہ چمک رہا ہوگا، وہ چمکنے والا ہو جاتا ہے. یہ دوسری نشانی تھی، بغیر کسی بیماری کے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ چمڑی بالکل سفید ہو جاتی ہے، برس کی بیماری جسے کہتے ہیں، وہ نہیں، بغیر بیماری کے وہ ہاتھ چمکنے لگ جاتا، سفید ہو جاتا. اور 9 نشانیاں اللہ نے دی. ان 9 نشانیوں کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں پیچھے پڑھائے ہیں. تو 9 نشانیوں کے ساتھ جاؤ الی فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے. فلما جاءتہم، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، مبصرۃ، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، واضح نشانیاں، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان نشانیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وجحدوا بہا، انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا. واستیقنتھا، حالانکہ ان کے دل تو یقین کر چکے تھے، دل میں یقین آ گیا تھا کہ واقعتاً یہ کوئی جادو نہیں ہے. وہ جادوگر بھی مان گئے تھے، سب کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اب وہ ضد کی، انہوں نے تکبر کیا اور اپنی دنیا داری اور اپنی جو ہے بادشاہت اور اپنی سرداریاں اور اپنی جو ہے چودراہٹیں ان پر قائم رہے. اگر مان لیتے تو وہ سب چھوڑنی پڑتی تھیں. انکار کیا، بلکہ ان کے جو ہے دلوں نے یقین کر لیا تھا. انفسہم ظلم کرتے ہوئے، علوا، تکبر کرتے ہوئے. فانظر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. کتنا انہوں نے جی لیا، کتنی بادشاہتیں کر لیں، فرعون نے کتنا ظلم کر لیا، کتنی دنیا کی عیاشیاں کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر اگر ایمان نہ لایا تو کتنے دیر جیا وہ. کس طرح ان کا دنیا میں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا. سمندر میں 2-4 غوطے دیے تو پھر عقل ٹھکانے آئی اور کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج سے پہلے تو فسادی تھا، نہیں ایمان لاتا تھا، اب ایمان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت فرعون نے بھی مانا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان کو دیکھو، فرعون کی لاش کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے متکبر جن کے پاس غرور ہے، طاقت ہے، گھمنڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کو دیکھو کس طرح عبرت کا نشان بنا دیا اللہ نے. اتنا بڑا طاقت اور قوت، اور اللہ نے اس کو حکومت اور سلطنت عطا کی تھی کہ جو اس کا مخالف ہوتا اس کو ہاتھ پاؤں جو ہے اس کو لکڑی کے تختوں پہ لٹا کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا اور پھر سولی پہ لٹکا دیتا تھا. اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے لاکھوں بچوں کا قتل کیا تھا کہ کہیں یہ بڑے ہو کر جو ہے میری سلطنت کو گرا نہ دیں. بچوں کا قاتل اور بہت بڑا مجرم اور دہشت گرد اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی. کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو، تم بھی فرعون نہ بنو. ہر وقت کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، اپنے ہی آپ میں فرعون بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فرعون کا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں ہوں، میری سلطنت ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من، کیا یہ مصر کی بادشاہتی میری نہیں؟ میرا حکم چلے گا، میں جس کا چاہوں. وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہری نظام سارا میرے حکم کے تابع ہے، تو میری مرضی، میں ہی رب ہوں. یہی تھا نا رب، کہ حکم میرا، میری جو ہے سلطنت ہے، میری زمین ہے، میرا نظام ہے، سارا کچھ حکم میرا چلے گا. آج جو یہ کہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا گھر ہے، میری مرضی ہے، میرا ملک ہے، میری مرضی ہے، تو وہ بھی اپنے تئیں تو فرعون بنا ہوا ہے نا. فرعون کا یہی تھا، ورنہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا. یہ نہیں تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیدا ہوا ہے. اس سے بڑے جو بزرگ تھے اس وقت کے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی تو پیدا ہوا ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا تھا، یہ اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا کہ آسمان میں نے پیدا کیا، زمین میں نے. اس کا یہی جو ہے دعویٰ تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا جو میرا ہے، اس میں حکم میرا چلے گا، میرے کنٹرول میں ہے، میرا جسم ہے تو میری مرضی چلے گی، میرے ملازم ہے اور میرے خادم ہے تو میرا حکم مانیں گے. اور اسی جو ہے زاویے میں کئی انسان آج بھی جو ہے اپنے تئیں فرعون بنے ہوئے ہیں. میرا جسم ہے تو میری مرضی، میرا گھر ہے تو میری مرضی ہے، میری چیزیں ہیں، میری فلاں ہے، میری بیوی ہے، پردہ کرے یا نہ کرے. پچھلے دنوں کوئی وائرل ہوا ایک جو ہے بزدل اور گھٹیا انسان، کہتا میری بیوی پردہ کرے نہ کرے، جائے جس کے پاس، تمہیں کیا ہوتا ہے. بے غیرتی کہیں اس کو اور کیا کہیں، دیوس.
یہی نہ پہلے کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، اب کہتے میری بیوی میری مرضی، چاہے جس کے پاس مرضی بھیجوں میں۔ دین سے دوری اور اپنا جو ہے غیرت حمیت بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب دین نکل جائے تو غیرت مٹ جاتی ہے۔ اسلام دین ایمان انسان کو غیرت مند بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی کی، اپنی زمینوں پر اپنی مرضی کی، ان کا انجام فانظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا انجام کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔